बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तालिबात, हमने पहली नज़्म हम्द शुरू की थी, उसके आखिरी दो अशार रहते हैं, अब हम वो कर लेते हैं। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, के पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। हुज्जत किसे कहते हैं? एतराज़ की कोई गुंजाइश ना छोड़ना, कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं छोड़ी। ठीक है, अल्लाह पाक ने जब इंसान को ज़मीन पर भेजा तो उसने इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए इतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई पैगंबर नहीं आया, हमारे लिए कोई किताब नहीं उतरी जो हमें दीन हक़ की तरफ लेकर जा सकता, जो हमें सही और गलत की के लिए हमारी रहनुमाई कर सकता, अच्छे बुरे की हमें तमीज़ दे सकता। ये सारी बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अमली नमूना हमारे सामने रख दिया और हमारे लिए जो है वो रहनुमाई के लिए इसके साथ देखें, हर ज़माने में हर मज़हब में के लोगों के लिए जो है वो रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो बना रहा। मोस्टली जो है वो ज़्यादातर जो है वो किताबें आईं। ठीक है, किताबें उतरी यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी उनके पास जो है वो आसमानी सहीफ़े मौजूद हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डबल काम हो गया। हमारे लिए किताब भी आई है और हमारे लिए जो है वो अमली नमूने के तौर पर पैगंबर भी आए हैं। मतलब हम ये भी किसी किस्म का लेम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये जो किताब की सूरत में लिखी गई है जी, इस पर अमली जो है वो अमल पैरा होना बहुत मुश्किल है, ये कानून जो है इस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। हम ये लॉजिक भी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत दोनों हमारे लिए हमारे सामने रख दी, तो हमारे लिए ये तौजीह पेश करना जो है वो भी हमारे लिए अब जायज़ नहीं है। हम ये बात भी नहीं कर सकते कि हमारे सामने जो है वो कोई बशर मौजूद नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद देखें अगला शेर क्या है कि बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर उसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। यानी वो क्या कहते हैं कि जब से आदम की तख्लीक से ले लें आप, खैर और शर का मार्का जो है उसका आगाज़ हो गया, जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अब उस वक्त से लेकर जब भी जो है वो किसी अच्छाई की तरफ इंसान ने कदम बढ़ाया, साथ ही उसको उसके कदम को रोकने के लिए जो है वो बुराई ज़रूर उसके आड़े आई। ठीक है, जब भी अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा, उसकी रहनुमाई के लिए अंबिया को मबूस किया, तो साथ ही साथ जो थे कम फहम लोग शैतान के बहकावे में आकर अंबिया के मुखालिफ हो गए। यानी एक तो शैतान बराह रास्त और दूसरा जो है वो शैतान लोगों को बहकाता है। ठीक है, और वो लोगों को अच्छाई के रास्ते में दीवार बनाकर खड़ी कर देता है। तो वो कहते हैं कि हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि वो मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचाएँ, उन्हें राह हक़ से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए, उन पर तोहमतें भी लगाई गईं, उनके कत्ल के मंसूबे भी बांधे गए। लेकिन वो है ना शेर के वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो वो जब तक नूरे खुदा जो है वो मुकम्मल नहीं हो गया, उस वक्त तक जो है वो उस वक्त तक जो ये कोशिशें इस सिलसिले में जारी रहीं। मगर नूर अपनी साथ पर जब उसका वक्त मुकर्रर हो गया, जब अल्लाह पाक ने नबी को जिसको मबूस फरमाया था, उसने ये कहा कि हाँ, आज मैंने ए रब, मैंने तेरा दीन आज मुकम्मल कर दिया, मैंने तेरी इमानतें जो हैं वो लोगों तक पहुंचा दी, उनसे हल्फिया ये बयान भी ले लिया, उनसे ये गवाही भी ले ली कि क्या आज मैंने तुम तक वो तमाम अहकामात पहुंचा दिए जो मुझ तक आए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमें आपने हर बात में आपने हमारी रहनुमाई फरमा दी। अब और इसके बाद ना नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी, उसके बाद आपका विसाल हुआ।
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جب تک میں نے چاہا اس وقت تک جو ہے وہ دین اسلام کی کو پرچار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. آپ اس میں یہ شعر بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. خندہ زن کسے کہتے ہیں؟ ہنسنا، تمسخر اڑانا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ پہلی نظم مکمل ہو گئی. اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا رموز اوقاف. اب ہم نے اس کی 6 یا 4 کر لیے تھے. ہم نے اس کے کون سے پوائنٹس ہم نے اس کے کر لیے تھے؟ ہم نے سب سے پہلے اس کا سکتہ، پھر ہم نے کیا تھا اس کا وقفہ، اور پھر ہم نے اس کا کیا تھا تفصیلیہ، رابطہ. آج ہم کریں گے ختمہ. ختمہ جسے اردو میں جسے انگریزی میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے. انگریزی میں اس علامت کو ایک نقطے سے ظاہر کرتے ہیں. اردو میں یہ ایک چھوٹی لکیر بن کر وہاں آ جاتا ہے جہاں کوئی بیانیہ یا فعل امر یا نہیں والا جملہ ختم ہو جائے، جیسا کہ ہر اجنبی دوست بن کر ملتا ہے. دیکھیں آپ کی بات مکمل ہو جائے گی. جیسے سکتہ یا وقفہ میں تھا نا کہ وہ ایک جملہ کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں جملے. تو وہاں پر ہم نے وقفہ کا استعمال کیا تھا. یہاں پر اپنا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد اس سے متعلقہ جملہ نہیں آ رہا، تو یہاں پر ہم ختمہ لگائیں گے. رات کے 8 بجے ہم یہاں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے سوالیہ. یہ نشان سوالیہ لفظوں، فکروں اور جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے. اس کمرے میں اور کون ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ جو ہے وہ انٹروگیٹو مارک ڈالیں گے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں. اس سے اگلا دیکھیے، اس سے بعد آئے گا ندائیہ یا فجائیہ، نوٹ آف ایکسکلیمیشن. یہ علامت ایسے الفاظ، فقرات یا جملوں کے آخر میں آتی ہے جن میں جذبات و کیفیات یعنی خوف، حیرت، خوشی، غمی، نفرت، غصہ ان کا اظہار ہو. مثلاً اچھا، تو اس لڑکے نے اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں. اچھا مطلب اس انداز سے کہ وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوشی کے لحاظ سے بھی ہے یا وہ ایک تعجب بھی پایا جاتا ہے. اس سے اگلا دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی ذہین بچی ہے. تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ بولتے ہوئے تو آپ وہاں پر ٹھہر جاتے ہو جس سے اس جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ لکھ رہے ہو تو اس وقت آپ کا جو لہجہ ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر آپ ان علامات کے ذریعے اپنے اس جملے کی وضاحت کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کے بعد آپ نوٹ آف ایکسکلیمیشن ڈالیں گی آگے، اور پھر آپ آگے کہیں گی کہ کتنی ذہین بچی ہے. اس سے بعد میں آپ کہیں گے واوین آ جائے گا. انورٹیڈ کوماز میں یعنی یہ علامت جو ہے دونوں طرف الٹا کوما جسے ہم بولتے ہیں وہ لگا دیا جاتا ہے. یہ علامت کسی شخص کے قول کو آئینہ نقل کرتے وقت لگائی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. ٹھیک ہے. اب وہ جو فرمایا کے بعد میں جو تمام خطبہ ہے وہ انورٹیڈ کوماز میں آ جائے گا. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کا قول ہم وہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو کوٹیشن آئے گی اس کو ہم انورٹیڈ کوماز کی صورت یعنی واوین کی صورت وہاں پر دیں گے، جسے پتہ چل جائے گا. اور وہ الفاظ میں ترمیم نہیں کی جاتی، وہاں پر بدلاؤ نہیں کیا جاتا، وہاں پر ایز اٹ از ان الفاظ کو ہم نے وہاں پر دے دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ نمبر 9 پہ کوسین، جسے ہم بریکٹس بولتے ہیں. بولتے وقت یا لکھتے وقت بعض اوقات بیچ میں کوئی ایسا فقرہ جملہ آ جاتا ہے جس کے نہ ہونے سے تحریر و تقریر میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اس لفظ یا جملے کو معترضہ کہتے ہیں. کوسین اس کے دونوں طرف لگائے جاتے ہیں. آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، اب وہ اس کے بعد کوسین میں انہوں نے ہمایوں لکھ دیا، بہت تیز ترار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی ہے حفیظ جلندری، خدا انہیں جنت نصیب کرے. وہ خدا انہیں جنت نصیب کرے جو ہے وہ بریکٹس میں آ جائے گا. بڑے زندہ دل شاعر تھے. 10واں دیکھیں خط، جسے ہم لائن بولتے ہیں. اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسا لفظ یا ایسا جملہ اس میں شامل کیا جاتا ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تم نے کس آدمی سے، اگر جو اسے آدمی کہنا بھی غلط ہے، توقعات وابستہ کی ہیں. یہ ایک
ڈیش یعنی کہ لائن پوری کی صورت میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی علامات اور بھی دی ہیں جسے ہم علامت حذف کہتے ہیں، جسے نوٹ آف ڈراپنگ کہا جاتا ہے۔ یہ علامت 2 جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ جملے میں اگر کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو تو وہ لفظ یا الفاظ تحریر نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہ وہ نقطے ڈال دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کوئی ایسی بات آ رہی ہوتی ہے کوئی تشریح کرتے ہوئے جو لکھ دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ نوٹ آف ڈراپنگ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علامت ترک ہے جس کو ہم نوٹ آف اومیشن کہتے ہیں۔ یہ وہاں پر آتی ہے جب کوئی جملہ تحریر کرنے سے کوئی جملہ یا کوئی عبارت یا کوئی فقرہ یا کوئی لفظ تحریر ہونے سے رہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نوٹ آف ڈراپنگ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسے الٹی، آپ اس کو ٹرائنگل کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ صورت میں اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد علامت حاشیہ آ جائے گا، سائن آف مارجنل نوٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کس پر ڈالی جاتی ہے؟ جب ہم کوئی بھی ہم نے کسی چیز کی عبارت کا ماخذ اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو تب ہم یہ فٹ نوٹ کی صورت میں اس کو ہم آگے درج کر دیتے ہیں، تو یہ ہم علامت حاشیہ ڈالتے ہیں۔ اور ایک ہے علامت تخلص، یہ آپ لوگوں کو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ نظم اور غزل میں شعراء اپنے کلمی نام کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے تخلص کہتے ہیں۔ مثلا مرزا اسد اللہ خان غالب، تو پھر آپ غالب کے اوپر یہ ڈال دو گے، فیض کے اوپر ڈال دو گے، یا احمد ام قاسمی ہو گیا تو آپ قاسمی کے اوپر ڈال دو گے، تو یہ آپ کی علامات آ گئیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں کا آج پہلی نظم ہو گئی اور اس کے ساتھ رموز اوقاف ہو گئے۔ پہلا چیپٹر ہم مکمل کر چکے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔